وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہم اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 708 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو کتاب الفضائل و مناقب کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے اندر موتیوں کا گھر عطا کیا جائے گا۔ جنت کے اندر موتیوں کا گھر کی بشارت دے دو، اور وہ گھر ایسا ہوگا جس میں شور و گل نہ ہوگا، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور غیب کی خبر بھی دی ہے۔ اس میں خبر بھی ہے غیب کی کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موتیوں سے بنا ہوا گھر عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ مومنوں کی ماں ہیں، اسلام کی پہلی خاتون ہیں جو دار اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی یہی خاتون ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اعتکاف کے لیے، تو جب پہلی بار وحی آئی اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے، کچھ مشید تقاضا تھا، نبوت کا اتنا بھاری بوجھ کس طرح ادا ہوگا، حضور کو فکر بھی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پہلی بات اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ خدا میں جو مصائب آتے ہیں ان کو آپ برداشت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے 5 باتیں لکھی ہیں کتاب الوحی کے اندر، پہلی جو حدیث لے کر آئے اس کے اندر، اس باب کے اندر وہ اس کے بعد نقل فرمایا ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے، کیسی فرما بردار تھی؟ یا حضور نے دعوت اسلام دی فوراً قبول کر لی، کوئی چوں چورا نہیں کی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ وہ خاتون ہے جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ مجھ پہ ایمان لائی، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا انہوں نے اپنا سارا مال دے کر اللہ کی راہ میں میری مدد فرمائی تھی۔ یہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور دیکھیے حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہاں ہے؟ کیا پیاری بات آپ نے پوچھی، فرمایا میری ماں کہاں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تیری جو ماں ہے یعنی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی آسیہ اور بی بی مریم کا جنت میں جو گھر ہے اس کے درمیان میں خدیجہ کا گھر ہے، موتیوں کا بنا ہوا ہے جنت میں، جو کہا گیا نا موتیوں کا بنا ہوا جنت میں گھر ہوگا۔ اب اس بات کو سمجھ لیجیے حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام اکثر ان کا ذکر کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی غیرت آتی، حالانکہ جب میرا نکاح ہوا مجھ سے پہلے وہ 3 سال پہلے انتقال کر چکی تھی، مگر پھر بھی حضور ان کا تذکرہ کرتے۔ حضور فرماتے وہ ایسی ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ ایسی ہیں، یعنی کہ ان کا ذکر کرتے حضور۔ اور کس قدر محبت تھی
کہ جب کوئی قربانی آپ کرتے سب سے پہلے گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. رسول اللہ کی محبت تھی. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ان جیسی بیوی نہیں ملی, ان جیسی بیوی نہیں ملی, ہر مشکل وقت میں شوہر کے کام آنے والی, شوہر کو حوصلہ دینے والی. اور جبریل آئے نا, آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدیجہ اپنے برتن میں جو آپ کے لیے پانی, طعام, کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی ہیں نا, لے کر آتی تھی, غار حرا بھی جایا کرتی تھی, گھر میں بھی تیار کرتی تھی. تو جبریل آئے, کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے, سلام کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دیجئے. تو جس خاتون کو اللہ اور جبریل سلام بھیجے اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. محدثین نے ایک بات کو نقل فرمایا ہے, ترمذی کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے, وہ یہ ہے کہ جنتی کو جنت کے اندر, ایک جنتی کو جنت میں کتنی بڑی زمین ملے گی, جنت میں زمین کتنی بڑی ملے گی. آج کل تو ہم 15 فیٹ 20 فیٹ پہ کمرہ بنا لیتے ہیں, یا 500,000 فیٹ پر, بعض کیسے کم. فرماتے ہیں امام ترمذی حدیث کو لے کر آئے, جنتی کو 1000 سال کی مسافت کے برابر اس کو جنت میں زمین دی جائے گی. 1000 سال چلتا رہے ایک جنتی کو. تو پھر یہ پوچھا کہ پھر خدیجہ کو جو مکان دیا جا رہا ہے تو وہ چھوٹا ہوگا. فرمائے تو عام لوگوں کے لیے ہے. جب عام لوگوں کو اتنی بڑی زمین دی جائے گی جنت میں تو خدیجہ کے لیے کتنا مقام مرتبہ ہوگا. یہ مکان اسپیشل طور پہ دیا جا رہا ہے, اور جو اللہ نے کوئی انعام و اکرام دیا ہے وہ تو علیحدہ ہی ہے. حضور فرماتے ہیں میری ساری اولاد, یہ سب سے اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں, اس کو اپنے دل کی تختے پہ لکھ لیجئے. حضور فرماتے ہیں میری ساری اولاد خدیجہ سے ہے. کس سے ہے؟ خدیجہ سے. بعض رافضی کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ام کلثوم, رقیہ, زینب یہ خدیجہ کی اولاد نہیں, کسی اور شوہر سے. حضور فرماتے ہیں میری ساری اولاد خدیجہ سے ہے. اور اس روایت کو امام بخاری لے کر آئے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو ساری اولاد کس کی ہے بولیے؟ خدیجہ سے ہے. فاطمہ بھی, ام کلثوم بھی, رقیہ بھی, حضرت زینب بھی, یہ چاروں کے چاروں اولاد جو ہیں لڑکیاں ہوئی ہیں, یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں. مختصر خاکہ ہم نے اپنی زندگی کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.